أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، ان کی تحقیق، ان میں تأثیر، ان کے انوار برکات، اخلاص، قبولیت و مقبولیت کے ساتھ دائماً نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اس طرح کہ بالکل اکیلا، نہ اس کے ساتھ مال، نہ دنیا کی کوئی چیز۔ جب انسان دنیا سے گزر کے اگلے جہان میں جائے گا تب اسی طرح بالکل اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی اولاد ہوگی۔ ماں کی قبر سے نکلا تو اکیلا، زمین کی قبر میں جائے گا اکیلا، جب قبر سے اٹھے گا دوسری زندگی ملے گی، اس میں پھر اسی طرح تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، نہ مال نہ لباس۔ پھر محشر کے اندر اس کے لیے امور اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ اگر اس کے لیے عذاب ہے عارضی تو عارضی مدت تک، دائمی تو ہمیشہ تک کے لیے جہنم میں اکیلا، بے لباس، کوئی اس کے پاس مال ہوگا نہ کوئی ساتھ ہوگا۔ اگر حالت اچھی ہے جنت میں جائے گا تو پھر ایسی نعمتوں کے ساتھ ہوگا جو آدمی کے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے گھیرے میں ہے۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں کہ اس کی کوئی چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم سے باہر ہو، علم میں بھی ہے، قدرت میں بھی ہے۔ وعدہم عدا، اللہ نے ان تمام کو گن رکھا ہے۔ عدا پھر اسی کی تاکید۔ ایک تو اللہ نے سارے انسان گن رکھے ہیں، یہاں بھی سب گنتی میں، وہاں اس جہان میں کوئی ایسا ادھر ادھر نہ ہو سکے گا کہ اللہ کی گنتی میں نہیں ہے تو یا تو دوبارہ بنے ہی نہیں یا چھپ جائے۔ اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، ان کے اعمال کو بھی گن رکھا ہے، کیا عمل ہے۔ اللہ نے گن رکھا ہے ان کے سال و ماہ کو بھی، دن و ساعات کو بھی، ہر آدمی کی زندگی کے سال کتنے، مہینے کتنے، دن کتنے، گھنٹے کتنے۔ وعدہم عدا، اور اللہ نے ان کو گن رکھا ہے باعتبار انفاس کے، نفس سانس کے، ہر ایک کے سانس کل کتنے؟
ہر آدمی کی زندگی کے سانس گنے ہوئے. جب وہ سانس پورے ہوں گے مرے گا, اللہ کے ہاں آئے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہماری زندگی کا جب 1 سال پورا ہوتا ہے, دنیا میں ایک زمانہ وہ ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے میری زندگی کے اتنے سال ہو گئے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی سے اتنے سال کم ہو گئے. کچھ سال کے پورا ہونے پر سالگرہ مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. یہ دکھ نہیں ہوتا زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, اتنی قدر قبر کے قریب ہو گیا. سال گھٹے, مہینہ گھٹے, انسان کی زندگی میں 1 دن کم ہو یا 1 گھنٹہ کم ہو جائے, بندہ سمجھے میں موت کے اتنا قریب آ گیا ہوں. ہر سانس کی گنتی ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کا معاملہ اتنا بتلا بھی دیا, ہر چیز کی گنتی ہے. خود انسان اپنی زندگی کے بارے میں اس قدر بے فکر ہے کہ اسے اپنی زندگی کے سالوں ماہوں سانس اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ گھٹتے جا رہے ہیں, میں قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں, موت قریب ہے, قبر قریب ہے, احساس ہی نہیں ہے. ہم سب اس بارے میں بڑے غافل نکلے. کوئی احساس نہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کتنا قبر کے قریب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی گنتی ہے, مگر انسان ان چیزوں کی گنتی میں نہیں. انسان کی گنتی ہے اپنی دنیا کے امور کی, کتنا بینک بیلنس ہے, کتنے پیسے ہیں. پیسوں کے چکر میں حرام آ رہے ہیں, حلال آ رہے ہیں, کوئی موبائل پہ فراڈ کر رہا ہے, کوئی اتنے, بس پیسہ پیسہ. کمانے والا ہو, دکاندار ہو, ہر آدمی یہاں کی گنتی میں مصروف ہے. کسی کی شادی ہونی ہو اور اپنی شادی میں بے تاب ہو, دن گنے گئے ہوں تو یوں سوچتا ہے 1 دن گزرا, باقی بھائی 20 دن رہ گئے, اگلے دن باقی 19. یہ دنیا کو دیکھا کرو. کبھی یوں بھی سوچا زندگی کا 1 سال گزرا, اب اتنی زندگی کم, باقی کا تو پتہ نہیں, پر اتنا تو یقین ہے کہ سال کم ہو گیا. ہم کو تو ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے. انسان ایک طبعی طور پر دنیا کی طرف مائل, ایک اس کے نفس کی طبعی حالت ایسی ہے, اوپر سے شیطان آدمی کو اسی پر اکساتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے شیطانوں کو انسانوں کے اوپر آزاد چھوڑ رکھا ہے, اور کچھ ایسا اس کو تصرف ملا ہے کہ انسان کے دل میں ادھر ادھر کی باتیں ڈالتا رہتا ہے, ابھارتا رہتا ہے, برانگیختہ کرتا رہتا ہے. ہم سب جا رہے ہیں آخرت کی طرف, لیکن سوچ فکر محنت ہم سب کی دنیا کی طرف ہے. دنیا میں کیا ہے, دنیا میں کیا بنائیں, دنیا کا کیا معاملہ, جا ادھر رہے ہیں. یہ فکر نہیں کہ میری نمازیں کتنی ہوئیں کتنی نہ ہوئیں, نمازیں جماعت سے ہوئیں بغیر جماعت کے, صحیح پڑھتا ہوں, یا کھانا ہو تو بڑے مزے سے سکون سے, نماز پڑھنی ہو تو بھاگ دوڑ کی. توجہات اور طرف ہے, شوق اور طرف ہے. اصل ہو یہ رہا ہے آدمی دنیا میں ہر حال میں دوسروں کو دیکھتا ہے, اسی کے لحاظ سے شوق رکھتا ہے. لیکن کوئی کسی کو دیکھتا ہے, کوئی کسی کو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے. فلانا آدمی مالدار ہے, پڑوسی ہو تو آدمی کی طبیعت بہت جاوے, رشتہ دار ہے تو اور اس کی طرف طبیعت جاوے, اور دماغ میں ایک مقابلہ, ایک اس سے آگے بڑھنے کی چاہت ہوتی ہے دنیا کو دیکھنے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بابا دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی ہے, بالخصوص ملا کو تانا ملتا ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی, یہ 1400 سال پیچھے کے حال کی طرف کھڑے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا, یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی سنت کیا تھی, یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کا حکم کیا تھا. یہ پیچھے کی ہدایات 14 صدیاں پیچھے کی, اس زمانے کو یہ لوگ پتھر کا زمانہ کہتے ہیں. دنیا ہے نا, جب دنیا دماغ میں سوار ہو
تو پھر اسی طرح ہر چیز نظر آتی ہے. اسی طرح ایک دنیا وہ بھی ہوتی ہے جو 1400 سال پہلے کو دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے ایسا زمانہ نہ قیامت تک آئے گا نہ اس سے پہلے کبھی ابتدا میں ایسا زمانہ گزرا. دنیا یہ کہتی ہے کہ آج لوگوں کا کیا پیغام ہے، لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، کس چیز پر اکساتے ہیں، جبکہ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں کیا فرمایا. یہ ہے 1400 سال پہلے کا واقعہ. حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، عقیدہ یہی ہو، عقیدت یہی ہو، محبت یہی ہو کہ 1400 سال پہلے کا جو زمانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایسا زمانہ نہ کبھی آسمان نے دیکھا نہ کبھی زمین نے دیکھا. انوار، برکات، روحانیت، انوارات، سکون و سکینت، عبادت و اطاعت کا کوئی ایسا عالم تھا کہ کبھی دنیا میں ایسا حال ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ادھر کی سوچتے ہیں، کوئی ادھر کی. وہ بھائی دیکھو لوگ کہاں جا کے پہنچے، دنیا کتنی دولت بڑی ہے، کوٹھیاں بھی بڑی ہیں. بندہ اپنے لیے سوچتا ہے، اولاد کے لیے کبھی تو یہ درد ہوتا ہے، چلو میں تو اتنا نہ دنیا پڑھ سکا، دنیا نہ کما سکا، پر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ارمان پورے کروں گا. کیا ہوگی؟ اللہ آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام اور ان کے بعد جو اللہ والے اور آج بھی ایسے دنیا میں بکثرت میں ہیں، ان کی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی مقتدا، ان کے محبوب، ان کے رہنما، ان کے لیے سب کچھ. وہ یہ سوچتے ہیں کوئی ایسا کر گزریں، کچھ ایسا کر گزریں، کوئی ایسا عمل ہو، مروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کی روح نکلتی ہے، ملک الموت انہیں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، چلو چلو میرے بندوں میں داخل ہو. ان بندوں میں سب سے اعلیٰ بندے امام الانبیاء. کچھ تو وہ ہوئے جن کی روح سیدھی آپ کے مجلس میں جا پہنچتی ہے. یہی تگ، یہی دو، یہی محنت. دنیا نہیں، بس میں محنت کروں، ہر چیز سنت کے مطابق، ہر چیز شریعت کے مطابق، کچھ کما جاؤں، کچھ بنا جاؤں، کچھ وہاں کی ایسی سعادت حاصل کروں کہ وہاں پہنچ کر آپ کو دیکھتا ہی رہوں. صحابہ کرام میں ایک صحابی نے عرض کیا آپ جیسے عمل تو نہیں ہے، یہاں آپ کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، آپ جیسے عمل نہیں وہاں پر آپ کے بغیر کیسے ہوگا. جو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ بتلا، لفظ با لفظ نہیں. ظاہر عمل بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مگر آپ جیسا عمل کیسے، ایسا عمل کہ آپ کے درجے کے قریب پہنچیں، آپ کو دیکھیں، وہ تو ہے ہی نہیں. تو ارشاد ہوا المرء مع من احب. ارشاد ہوا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا. چاہت بھی بڑی، محنت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، وہاں کیسے آپ کو دیکھ پاویں، طریقہ ہی بتلا دیا گیا. صحابہ نے دن اسی میں کیا، رات اسی میں کی، بھوکے نہیں رہتے تھے، پیاسے نہیں رہتے تھے. اللہ نے ہر چیز کھانے پینے کو بہت دی. کیا کبھی کسی اللہ والے کو بھوکا بھی دیکھا ہے؟ کیا کسی ولی اللہ کو بھوکا بھی دیکھا ہے؟ کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر کہو کہ اگر یہی کام کریں گے کھائیں گے کیا؟ بنیادی کھانے میں اللہ نہ کسی کو بھوکا رکھتے ہیں نہ اسی بھوک میں مرنے دیتے ہیں. یہ اوپر کی لشک پشک کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر ان کی فکر کیا ہوتی؟ صحابہ نے آپ کو دیکھا، کچھ نے صحابہ کو دیکھا، ابو بکر کا ساتھ وہاں ملے، عمر کا ساتھ ہوئے، عثمان و علی کی رفاقت ہوئے. پھر اسی مطابق محنت بھی شروع، عمل بھی شروع، محبتیں بھی موجود. سبحان اللہ. بتائیے آج کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی کو بھائی بڑی دولت ہے، بڑی سی گاڑی ہے، جھٹ پٹ پہ کو موقع کیسے پہنچا. کوئی محلے علاقے میں نا کوئی ذرا مالدار ہو جائے، ہم کیسے ہوا، کیا ہوا، کہاں سے لائی، کیا کماتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے لوگ یہی معیار بن جاتے. معیار یہ دنیا دار، اس کو لوگ کہتے ہیں میرا آئیڈیل فلانا ہے. انگریزی ہے معیار، عربی معیار. میرا معیار زندگی فلاں کی طرح ہو، میرا معاملہ فلاں کی طرح ہو، میں اب اس کی طرح کیسے بنوں، دنیا کیسے کماؤں، دولت کیسے کماؤں. اس کا بیٹا دیکھو کہاں کہاں سے 21ویں گریڈ میں پہنچا ہوا ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہے، اوپر میں دن کے اندر ویسے ہی 2-4 لاکھ اور بھی آ جاتے ہیں.
اور سمجھتے ہو رشوت حرام، وہ کتنے مزے میں ہیں، واہ واہ. پھر یہ سوچتا ہے میں بھی ایسا بنوں، میرا بچہ بھی ایسے بنے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی دولت ہو. ہم نے ان کو معیار بنایا، ان کو معیار بنایا، بس ترقی. ہمیں دنیا بھی یہ کہتی ہے آگے دیکھ، یعنی دنیا والوں کو دیکھ، 1400 سال پیچھے نہ دیکھ. آپ کو پتا ہے ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، پیچھے بھی دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے امام الانبیاء کو، آگے یہ دیکھیں گے مر کے امام الانبیاء کی رفاقت میں پہنچ جائیں. یہ پیچھے کی بھی طلب، آگے کی بھی طلب رکھ، انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. دنیا کہتی فلاں کیسے فلاں کیسے، آج ساری دنیا اسی میں غم، اسی میں مگن ہے. شمس العلوم کا باسی اپنے اوپر نظر رکھ، اب بھی تب بھی دنیا کہیں ہمیں اپنی طرف کھینچ کے نہ لے جائے. یہ چمک دنیا کی ہمیں خیرہ نہ کر دے، ہمیں حیران نہ کر دے، ہمیں اپنے پیچھے نہ لگا دے. کبھی کبھی اس طرح ان دنیا داروں کو مت دیکھو جن میں دنیا بھری دین کا کوئی اتا پتا نہیں. مت سوچنا میں ایسا بنوں، میری اولاد ایسی بنے، پھر سوچ سوچ کے انہی کے نقش قدم پہ تمہیں پھر چلنا پڑے گا، نماز دین چھوڑنا پڑے گا، یہ ان چیزوں کے پیچھے لگنا پڑے گا، تب جا کر کے کہے گا کہ ملے. کبھی تو ایسے کہ وہ بھی نہ ملے گا، کبھی افسوس ملتا رہ جائے گا. ہر چیز پہ خیال. وہ دکاندار نماز کی دکان نہیں بند کرتا، کتنے دیکھو گاہک آ جاتے ہیں. میں آپ کو پتا ہے اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جتنے گاہک اور پیسے آ رہے ہیں سب بے برکت آ رہے ہیں. حلال ہونا اور چیزیں بے برکت، آتے کہاں جاتے کہاں. صحابہ اکرام کے پیش نظر کون تھے؟ آج ہمارے پیش نظر کون؟ جن کے جو پیش نظر ہیں سوچ بھی وہی، طلب بھی وہی، تڑپ بھی وہی، محنت بھی وہی. سوچنے کی باتیں میں اور آپ اس کے ساتھ مختصراً یہ بھی سوچتے ہیں فلانا کیسے کتنی دولت ہے، تو یہ بھی سوچ لینا فلانا مرنے کے بعد جہاں ہوگا میں بھی وہاں ہو جاؤں، یا جہاں صحابہ تھے ہیں، جہاں امام الانبیاء. اب بولنا کہنے کے تو کبھی کہہ بھی بیٹھے گا نہیں مرنے کے بعد جانا وہاں ہے، کرنا ان جیسی بات ہے، جانا ان کے یہاں ہے، کرنا ان. بندہ تو کس دھوکے میں آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اپنے اس رب کے بارے میں جو بہت کرم فرمانے والے ہیں. کس دھوکے میں آ گئے، کن چکروں میں آ گئے. اللہ نے پکڑا نہیں، یہ اس کا لطف و کرم ہے، اور تو نے اس کے لطف و کرم سے یہ دھوکہ کھا لیا کہ وہ آگے بھی نہیں پکڑیں گے. جو چاہوں کرتا رہوں، یہ تو اس کا لطف و کرم تھا، یہ تو اس کا لطف و کرم ہے. اللہ کے لطف و کرم کو دیکھ کر اللہ کی بے فرمانیوں میں مبتلا نہیں ہونا تو یہ چاہیے. جب رب کو دیکھا، رب کے لطف و کرم کو دیکھا، رب کے فضل و کرم کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا، اسی کی طرف عنابت ہوتی جاتی، رخ بھی ادھر تو بھی ادھر. یہ ہے اس کے لطف و کرم کا تقاضا. مگر انسان جب بے عقلی میں آتا ہے نا تو رب العالمین کے لطف و کرم کی وجہ سے دھوکے میں آ کر جس رب نے کرم فرمایا، جس رب نے لطف فرمایا، اسی کی بے فرمانیاں کرنے لگتا ہے. بھائی ذرا سوچنے کی بات ہے، ہونا کیا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، دنیا میں اس انسان کو دیکھ جو تم سے نیچے، دین میں اس کو دیکھ جو تجھ سے اوپر. اللہ کے نبی کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی بات ہے، ایسے سبق کی ہے کہ واہ واہ، بس جو آپ نے فرمایا وہی کرنا ہے. ہمارے یہاں کام الٹ ہے، دین میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو. جب ہم اوپر والے کو دیکھیں گے، بھائی فلانے کی گاڑی ایسی مجھ سے اوپر، اب چاہت ہوگی میں بھی ایسی لوں، اور جتنی گاڑی تیرے پاس ہے اس پہ تو نا قدری نا شکری کرے گا. اللہ نے جیسے تمہیں رنگ اور روپ دیا، شکل و صورت دی، قد و قامت دیا، تو دیکھے گا کوئی کبھی گورا قد آور خوبصورت، اس کو دیکھے تو پتہ نہیں میں تو یوں ہی ہوں. اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. دولت میں اوپر والے کو دیکھ کر آدمی اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، دوڑ ہوئی ہوتی ہے، جاؤں. آج پوری دنیا میں ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک معاملہ ہے، وہ سب کا سب یہی ہے کہ اپنے سے دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جا رہا ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جا رہا ہے. پھر دوڑ ہے میں اسی کے ساتھ اسی تک پہنچوں، اسی سے آگے نکلوں، خود بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، اولاد بھی ان سے آگے نکلیں،
آگے نکلیں. یہ ہمارے پاس کم. پھر دیکھ اس دور کا انجام کیا ہوتا ہے, اس دور کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. دین ایک طرف, دنیا مقصود بنی, دنیا کمانے میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ کوئی اخلاق نظر آئے, نہ کوئی معاشرے کی قدردانی نظر آئی, نہ کوئی اپنے کا بتہ, نہ کوئی پرائے کا بتہ, بس دنیا دنیا دنیا. آوے میں تو اس تک پہنچوں. بھئی دیکھا اس کی فلاں چیز کتنی ہے, فلانا معاملہ کتنے ہی, فلاں فلاں. دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, دوڑ بھی اسی کی لگ گئی, اسی کے آگے نکلوں, سوچ بھی یہی ہوئی, اسی سے آگے نکلوں. پھر آدمی کی زندگی کا محور وہی بنا, آدمی کی زندگی میں آدمی کے لیے معیار وہی بنا, بس اس جیسا بنو, یوں نظر آؤں. اور دیکھا جب وہ زبردست مال و دولت میں ہوتا ہے, ناراض بھی نہ ہوں گے. جب داڑھی یوں کر کے آتا ہے, کبھی مونچھیں بھی آر پار کر کے آتا ہے, پینٹ اور پتلون بھی لگی ہوتی, بڑا ہینڈ سم لگ رہا تھا, انگریزی باقی سیدھی خود کرنا, بڑا دلکش دیدہ زیب لگ رہا تھا. میں بھی کچھ اسی طرح بن کے آؤں. کس کو دیکھتا ہے, کس کو اپنے لیے معیار زندگی میں نے بنایا, آپ نے بنایا, کس کی دولت کو دیکھ کر پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. یہ نتیجہ آپ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت میں ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ, ادھر دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جاتا ہے. نیچے والے کو شکر ہے الحمدللہ اس کا کچا گھر ہے, میرا پکا. اگر تیرا کچا ہے اس کو دیکھ جو جھوپڑے میں رہتا ہے, شکر ہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہے, میں ایسے رہتا ہوں. اگر کوئی جھوپڑے میں تو رہتا ہے پھر اس کو دیکھ جس کو جھوپڑا بھی نہیں ملتا, سردی ہو یا گرمی ہو, فٹ پاتھ پہ بیچارہ سویا ہوا ہوتا ہے, روٹی بھی نہیں ملتی, روٹی بھی ان کو بھی دیکھا جو معذوری کی وجہ سے کہیں وہ اللہ کی پناہ کوئی نشے کے اندر اپنے سے بے خود ہو کر کے کوئی وہاں گرا ہوا ہے, کوئی وہاں پڑا ہوا ہے, کوئی تو سردی میں ٹھٹر کر مر جایا کرتے ہیں. تو شکر کیوں نہیں کرتا, اللہ نے مجھے اس سے اوپر بنایا, شکر الحمدللہ اللہ نے دیا, اپنا کھاتا ہوں, چاہے روکھا کھاتا ہوں اپنا کھاتا ہوں, چاہے سوکھا کھاتا ہوں اپنا کھاتا ہوں, اپنا کسی کے آگے کشکول لیے نہیں پھرتا ہوں, کسی کے آگے دستے دراز سوال پھیلائے نہیں پھرتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے. دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ. ملا بشیر سمجھنا, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ. وہ بھائی تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا, میں بھی اسی کی طرح بنو. وہ نماز با جماعت تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے, میں بھی تحریمہ کے ساتھ پڑھوں. یہ تم میں سے ہر آدمی ملا بشیر بن جائے. ہر ایک سے عرض کر رہا ہوں, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ. وہ رب کے کتنا قریب ہو گیا ہے, وہ رب کی عبادت کتنی کرتا ہے, وہ رب کے آگے روتا کتنا ہے, وہ رب کے آگے زاریاں کتنی کرتا ہے, وہ رب کا کتنا بن کے رہتا ہے. ارے سوچ, میں ایسا بنوں مر کے جو اس جہان میں پہنچوں, صحابہ کے قدموں میں جا کے پہنچوں, امام الانبیاء کے قدم جا کے چوموں. میں آپ کو سچ بولوں, یہاں ہماری آنکھوں پر دنیا کی اینک چڑھی ہوئی ہے, دل و دماغ پر دنیا کی محبت سوار ہے. ہمارے آگے یہ معاشرہ ہے, اس معاشرے کو دیکھ کر ان کی دولت, ان کی دنیا داری, ان کی عیاشی ہمارے دل و دماغ پہ چھا گئی. ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے. بھائیو, ان چیزوں کا انجام مرنے کے بعد جاننا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ کیا اے اللہ, میرے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. کیا ہمارے معیاری زندگی ایسے لوگ ہوں جو رب کے بے فرمان, دنیا کفر بیٹھی ہے, دنیا یورپ بیٹھی ہے, دنیا امریکہ بیٹھی ہے, ہمارے لیے معیار یہ کیا ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں, قدم انہی کے قدموں پہ رکھتے چلتے جائیں, منہ ان کی طرح بنائیں, لباس ان کی طرح ہو, بالوں کی کٹنگ ان کی طرح ہو, اپنے آپ کو تو خراب کیا, اپنی اولاد کو بھی اسی طرح خراب کرتے چلے گئے, دنیا ان کی طرح کمائیں, نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ. یہی ہے لوگ. ارے ان کو دیکھ تو صحیح, دنیا کے لحاظ سے ایمان نہیں ہے, خراب لوگ ہیں, دنیا کفر غلیظ لوگ ہیں. کیا ہم نے انہی کو معیار بنا؟ ہم ایسے کوئی بے وقوف بن گئے ہیں, ایسے گئے گزرے انہی کے پیچھے. بھائی انہی کی طرح کرنا ہے, خود بھی ایسے بننا ہے, بچوں کو بھی ایسے بننا ہے. اور ادھر جو نظر پڑی اس ملا کے اوپر, نہیں کھائیں دال, کھائیں آلو کو یہ لوگ پٹاٹا کہتے ہیں, ہم بھی پٹاٹے والے ہو گئے, آلو پٹاٹا کھائے, یوں غریب ہوتے, ہر روز کپڑے نہیں بدلتے. ایک صاحب کہے وہ جو سکول والے بچے ہوتے ہر روز صبح غسل بھی کرتے, کپڑے بھی بدلتے. یہی بات اپنے طالبوں کے لیے بھی تو رکھے, ہمارا کام ہی ہو جائے, بننا سنورنا, یہ کرنا وہ کرنا. واہ واہ, عقل ہی نہیں ہے. یہ کہاں کی باتیں؟ کیا ہمارے لیے وہی لوگ معیار زندگی ہیں؟ انشاءاللہ جلدی پگھلنے والے نہیں ہے کہ پگھل کے کسی کی باتوں میں آ جائیں. کہو انشاءاللہ, اللہ ہم سب کو رحمت و برکت دے, ہاں عفو عافیت دے ماشاءاللہ. ہائے, معیار زندگی کن کو بنایا, کن کے پیچھے قدم با قدم چلنے لگے. ہر چیز میں سوچو, اگر زیادہ تر چیزوں میں صحیح ہے تو کچھ چیزوں میں خیال بھی کرنا ہے. وہ یوں موبائل والے, میں بھی ان کی طرح بن جاؤں. ارے ہموں نہ موبائل سورت داخل بولو سے کنا بھی ہنو نہ سمرے. کبھی سوچ ہوتی ہے فلانے کا موبائل اتنا بڑا, میرا بھی اتنا, وہ جھٹ پٹ میں فلاں چیز ہونا. ارے تو بڑی مصیبت آ گئی سچ مچ. نہ چھوڑا مجھ کو, نہ چھوڑا اس کو, پکڑا. اللہ تعالیٰ بچا میں. چلو ہے کو بھی بندے کی ضرورت ہوتی, مگر اس کا استعمال تو غلط نہ ہوئے. ابھی یہ عمر نہیں ہے کہ عقل ہوئے اور بندہ غلط سے بچے, الا یہ کہ اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا تقوی ہو, اللہ کی خشیت ہو. اللہ کی خشیت بھی عجب نعمت ہے. خشیت ہو, بندے کو گناہ سے روک دے, خشیت نیکی کی طرف دوڑا دے,
اللہ کی خشیت، اس کی محبت کی وجہ سے وہ خشیت تیری آنکھوں میں آنسو کو بہا دے، اس کی خشیت کسی گناہ کرنے پر تیری آنکھوں سے تیری آنسو کو رواں کر دے۔ واہ میرے اللہ، آپ کی خشیت، آپ کا تقویٰ، آپ کی محبت، آپ کا ڈر کیسی عظیم چیزیں ہیں جو انسان کو سب چیزوں میں صحیح لے کے چلنے والی ہیں۔ یہی ہمارے اندر پیدا ہو، اگر تقویٰ ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے۔ معیار دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، بھائی یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، کوئی بات نہیں، تنخواہ نہیں ملتی ہے، کوئی 25-30 ہزار فلاں اور فلاں، تم جلدی جلدی نہ کہو، ابھی تو ملا کے بڑے مزے 25-25 ہزار کا اعلان ہو گیا ہے۔ بالکل حیران ہو، پریشان ہو، یہ لوگ یہ 25-25 ہزار والے نہیں ہیں، 1000 والے بھی نہیں ہیں، 100 والے بھی نہیں ہیں، یعنی ادھر ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کے بن کے رہیں۔ اللہ کبھی حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب بات فرمائی، ایک آدمی کہتے میرے رشتے کے ماموں لگتے تھے، بڑے افسر تھے، مجھے اکسایا، کچھ یہ بھی ہو کچھ دنیا بھی ہو۔ میں نے کہا ماموں جی، کسی کے گھر کے دروازے پر گلی پر کتا آ کے بیٹھے، وہ گھر والا اپنی گلی کے دروازے پر آنے والے کتے کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اس کو بھی جا کے روٹی ڈال آتا ہے، اور جو دن اور رات اللہ کے گھر میں پڑے رہے اللہ ان کو بھوکا چھوڑیں گے؟ دنیا میں تو ایک عام سا آدمی اپنی گلی کے کتے میں پڑے ہوئے ان کو بھوکا نہیں چھوڑتا، رب ان کو بھوکا چھوڑ۔ الحمدللہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ دیتے، نظام سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ کبھی مدرسوں کی نہ سوچو یہ وہ اللہ کھلاتے، اللہ دیتے، سب کچھ نظام سارا اللہ کا ہے۔ قرآن بھی رب کا، حدیث بھی رب کی، طالب بھی رب کے، مسجد بھی رب العالمین کی، مدرسہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کی راہ میں پڑے رہنے والوں کو اللہ بھوکا نہیں چھوڑیں گے۔ امید کبھی ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ اللہ یہاں ایسے چھوڑیں گے، نہ مرنے کے بعد یوں چھوڑ دیں گے۔ امید ہے، بس امیدوں پر جیئیں۔ ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں صحیح لوگ ہیں بھی، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، ان کی روٹی وہ نہ دیکھتے رہنا، ان کے دال آلو کو نہ دیکھنا، تبلیغ والوں کو دیکھنا، یہ نہیں کہ بس یوں ادھر بستر لگا ہوتا ہے، ادھر لوٹا لگا ہوتا ہے، شلوار یوں ہوتی ہے، یہ تو ان کو چھوڑو، جناب ان کو اپنے گھر کی بھی فکر نہیں ہے، وہ گھر تم روٹی کھلاتے ہو گے ان کو، گھر والوں اللہ دیتے۔ سبحان اللہ، شیطان کے چکروں سے بچنا۔ شیطان اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے سال بھی، ماہ بھی، دن بھی، گھنٹے بھی، سال بھی گن رکھے ہیں۔ جب سال پورا، مہینہ پورا، گھنٹہ پورا اور پھر سانس پورا، تو سیدھا وہاں جائے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ سب کے سب اللہ کے ہاں اکیلے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو صالحین میں سے بنائے، آمین۔ سبحان ربک۔